ایک مرتبہ حضرت بیت اللہ سے تشریف لائے، فرمانے لگے ایک ملک کسی علاقے کے عرب علاقے کے عالم تشریف لائے ملاقات کے لیے. فرمایا اس سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی. آئے پوچھتے پوچھتے آئے، ملاقات ہوئی، بیٹھے بات چیت ہوئی. کہ آپ کیسے تشریف لائے؟ کہنے کہ مجھے آپ کی خدمت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، جاؤ ملاقات کر لو. یہ وہ لوگ، یہ وہ ہیں جن سے اللہ دنیا میں اپنی دین کی حفاظت کا اور خدمت کا کام لے گا، ان کی چلے گی دنیا میں. اس لیے حضرت میں آپ کو پہلے دیکھا نہیں، میں جانتا بھی نہیں، میں آپ سے ملاقات کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر آیا ہوں آپ سے ملاقات کے لیے. ان کی چلے گی اب دنیا، اور کام آگے بھی بڑھے گا. اتنا ذہن میں بنا لو. یہاں جو ہم آئے ہیں جو دوستوں، وہ اسی لیے آئے ہیں، اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہمارے علاقے کا کام صحیح رخ پر پڑ جائے، کام والا بھی صحیح رخ پر ہو اور کام بھی صحیح رخ پر. اس کے لیے ہم آئے. نہ یہاں ہم دعوت کھانے آئے، نہ ملاقاتیں کرنے آئے، نہ آرام کرنے آئے، بلکہ ایک فکر لے کر کے آئے. اور یہ بزرگوں دوستوں بہت قیمتی چیز ہے، کام کیسے آگے بڑھے گا. اس کے لیے یہ 3 دن کی جتنی مجلسیں ہیں، جتنی اس میں جمنا. آدمی پر بعض مرتبہ سستی غالب دیتی، لیکن اگر یہ مجمع ترتیب سے اپنے آپ کو کام میں لگائے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کوئی چیز اس پر مشکل نہیں ہوگی. جیسے کام کے ٹائم پہ کام، آرام کے ٹائم پہ آرام، کھانے کے ٹائم پر کھانا، اگر اس پر یہ قابو پا لے، اس پر قابو پا لے، انشاءاللہ ساری چیزیں قابو میں آتی ہیں. اور یہ خود ہی ارادہ کر لے کہ مجھے جمنا نہیں ہے، تو پھر کسی کا جمانا بھی مشکل ہے. اور جمنے میں بزرگوں دوستوں آدمی کا فائدہ ہے. نہ جانے کون سی گھڑی کب آ جاتی ہے، کون سا موقع کب آ جاتا ہے. کوئی بات دل کو لگتی ہے اور دل کی دنیا بدل جاتی ہے. کسی کی کیسی بات کیوں نہ ہو. اب آپ نے فضائل صدقات میں پڑھا ہوگا، حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہے، مشہور بزرگ، اور چوری کیا کرتے تھے ولی بننے سے پہلے. ایک دن کسی مکان کے اوپر چڑھ رہے تھے، کوئی اندر کلام پاک کی تلاوت کر رہا تھا. کون کر رہا تھا اس کا تذکرہ ہی نہیں، ایک اللہ کا بندہ کر رہا تھا. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ اللہ کی طرف رجوع کا موقع نہیں آیا. پر میں آ گیا اٹھر. نہ لمبا چوڑا بیان، نہ لمبی چوڑی تقریر، ایک جملے نے زندگی پلٹ دی، ایک جملہ. یہاں 2-3 دن کی مجلسوں میں نہ جانے اللہ تعالیٰ نے کس کی ہدایت کس کی زبان میں اٹکائی، اللہ ہی جانتا ہے. اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا اور اس کی دل کی دنیا پلٹ گئی. یہ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک صحابی بکریاں چرا رہے تھے مدینے کے اطراف میں. ایک بھیڑی نے بکری پکڑ لی، انہیں بکری چھڑا لی بھیڑیے کے منہ سے. بھیڑیا کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے میرے کو روزی دی اور تم نے چھین دی. بہت ڈرے کہ بھیڑیا بات کرتا ہے. فرمایا میرے بات کرنے پر تعجب مت کرو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہجرت کر کے تشریف لا چکے ہیں، تم ابھی تک نہیں پہنچے ایمان لانے کے لیے. تعجب کی بات یہ ہے. اب اس کی زبان سے بات سنی. اب بھیڑیا کون ہے؟ ایک درندہ ہے، مخلوق اللہ تعالیٰ کی. اس کی زبان سے بات سنی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے. وہ بھیڑیا ہدایت کا سبب بن رہا. ایک بات کسی کی زبان سے نکل گئی اور ہمارا معاملہ بدل گیا زندگی کا. کوئی بھی نہیں بول سکتا. گھڑیاں ہوتی ہیں کچھ اللہ کی طرف سے، قبولیت کی گھڑیاں. ایسی یہاں کی جتنی مجلسیں ہیں ان میں جمنا. ایک بات. پھر یہ آنے والا مجمع جو ہے یہ نیوں کا تو ہے نہیں، پرانوں کا جو اپنے علاقوں میں کام لے کر چل رہے، اپنے ضلعوں میں کام لے کر چل رہے، فکر مند ساتھی ہے. یہ وہ مجمع ہے. ہمارے میاں جی محراب ایک مرتبہ راجستھان کے پرانوں میں فرما رہے تھے، دیکھو بھائی یہ پرانوں کا مجمع ہے، مشورے والوں کا.
اس میں اگر ایک آدمی بھی بے فکر بے توجہ رہے گا، اس کے اثرات سارے مشورے پر پڑیں گے۔ عبادت کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اللہ نے 4 کی نماز قبول کر لی تو پورے مجمع کی نماز قبول ہو جاتی ہے، لیکن دعوت میں مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ 1-2 کی غلطی سب کو لے کر ڈوبتی ہے۔ جیسے آپ کے عہد کے اندر اجتہادی غلطی بیچاروں کی، جان بوجھ کر نہیں کہ چلو اب جنگ ختم ہو چکی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وقتی تھا، جگہ چھوڑ دو۔ کسی نے منع بھی کیا، نہیں جگہ میں چھوڑنا، جنگ ختم ہو گئی، اب کیا رکھا ہے، چلو، بس وہی ناکامیابی کا سبب بنا۔ تو 1-2 کی غلطی سب کو لے کر ڈوبتی، اور آدمی کے بے فکری سب کو لے کر ڈوبتی، اس کے اثرات سب پر پڑتے ہیں۔ اس کے لیے یہ کام کرنے والوں نے فکر مند اور متوجہ ہونا اللہ کی طرف، فکر مند ہونا، اللہ یہ علاقے کا مجمع اٹھ کر کے آ رہا ہے، ان کی جان مال امانت ہے، ان کی جان مال قیمتی ہے، ان کو ضائع کرنے کے لیے یا نہیں بلایا، بلکہ ایک فکر دلانے کے لیے بلایا ہے۔ اور جب تک آدمی تمام مجلسوں میں جمے گا نہیں اور کوئی بات سنے گا نہیں، کوئی بات اوڑے گا نہیں، تو اپنے علاقے میں جا کر کرے گا کیا؟ آج جو مسائل ہیں وہ کام کے نہیں بزرگوں، اللہ نے کام کے راستے تو کھول دیے، کام نکل گیا، موافقت و مخالفت کی منزلوں سے آگے جا چکا کام۔ آج کوئی مخالفت کرے تو کام رکتا نہیں، کوئی موافقت کرے تو کام بڑھتا نہیں، موافقت مخالفت کی منزل سے نکل چکا۔ استدبار کے زمانے میں کام کرنے والا محفوظ رہتا ہے اور کام خطرے میں رہتا ہے۔ استدبار کے زمانے میں یا مخالفت ہو، رکاوٹ ہو، بات نہ سنی جائے، دھکے مارے جائیں، نکالا جائے، اس زمانے میں کام خطرے میں رہتا ہے، کام کرنے والا خطرے میں نہیں رہتا۔ اس وقت کام کرنے والوں کی نگاہ اللہ پر ہوتی ہے، لیکن جب استقبال کا زمانہ آتا ہے، قومیں متوجہ ہوتی ہیں، تو کام نکل جاتا ہے خطرات سے اور کام کرنے والا پھنس جاتا ہے خطرات میں۔ یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جیل کا زمانہ اچھا تھا یہ عزت کے زمانے کے مقابلے میں۔ وہ مار کا زمانہ، مخالفت کا زمانہ کہا وہ اچھا تھا۔ یہ جو آج کا استقبال کا زمانہ آیا ہے، فرمایا یہ خطرے کا زمانہ ہے، آدمی اس پہ بچل بھی سکتا ہے۔ اسی زمانے میں تو کام کرنے والوں میں گروپ بنتے ہیں، اسی زمانے میں تو تیری میری ہوتی ہے، اسی زمانے کے اندر تو آدمی اپنی ڈیری کی پسید الگ جماتا ہے، اپنا مقام الگ بناتا ہے، اپنی پوزیشن الگ بناتا ہے، پھر علاقائی ذہن بنتا ہے، صوبائی ذہن بنتا ہے، ضلع کا ذہن بنتا ہے، اور اپنی بستی کا ذہن بنتا ہے۔ یہ سب گندی ذہنیت صحیح ہے۔ میرا علاقہ، کوئی اپنے خاندان سے لے کر آیا اپنا علاقہ، باپ نے وراثت میں دیا اپنا علاقہ، کہ اللہ میاں نے بانٹ کے دیا علاقہ، یہ تیرا علاقہ، یہ میرا علاقہ، یہ بستی یہ میری بستی، یہ تیری بستی، اللہ نے بانٹ کے دیا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تو کام کے سارے راستے کھول دیے۔ لیکن یہ ذہن کب بنتا ہے؟ جب استقبال کا زمانہ آتا ہے۔ اب کام کرنے والوں کے لیے خطرات بڑھ جاتے، کام تو نکل جاتا ہے، یہ پھنس جاتا ہے، اور اس کا ٹھیک ٹھیک چلنا یہ ضروری ہے۔ اس کے لیے بزرگوں دوستو، یہ باتوں کے مذاکرے کے لیے یہ اپنے پرانوں کی مجلس ہوتی ہے۔